بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمران بن عین نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے 23 اوصاف حمیدہ ہیں۔ میرے والد امام زین العابدین امیر المومنین علیہ السلام کی طرح ہر شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی 500 کھجوریں تھیں اور آپ ہر روز ہر ایک کھجور کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا رنگ خوف خدا سے متغیر ہو جاتا تھا۔ نماز میں اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے جس طرح سے ایک ادنا غلام عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا بدن حالت نماز میں کانپتا تھا۔ آپ ہر نماز کو اتنے خلوص و خشوع سے ادا کرتے تھے کہ جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہو، شاید اس کے بعد نماز نصیب نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کی چادر آپ کے شانے سے گر گئی۔ آپ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ نماز کے بعد آپ کے ایک صحابی نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، تجھ پر افسوس، کیا تو جانتا ہے میں کس کے سامنے کھڑا تھا؟ بندے کی وہی نماز بارگاہ احدیت میں قبول ہوتی ہے جو خلوص دل سے ادا ہو۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا، پھر ہم تو تباہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ اس کی تکمیل نوافل سے کر دے گا۔ آپ تاریک راتوں میں اپنی پشت پر ایک بوری اٹھا لیا کرتے تھے جس میں دینار و درہم کی تھیلیاں ہوتی تھیں، اور کبھی پشت پر روٹیوں کی بھری بوری اٹھا لیتے تھے۔ اہل حاجت کے دروازوں پر دستک دیتے تھے اور یہ چیزیں ان کے دروازے پر پہنچاتے تھے۔ اپنے آپ کو ان سے مخفی رکھنے کے لیے چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ حاجت مند کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان سے نیکی کرنے والا کون ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور نعمات ملنا بند ہوئیں تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ وہ بزرگوار شخصیت جناب علی ابن حسین کی تھی۔ جس وقت آپ کا بدن مبارک غسل کے تخت پر رکھا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ کی پشت مبارک اونٹوں کے زانوؤں کی طرح ہے۔ یہ اس بوجھ کے اثر سے تھا جو آپ علیہ السلام اپنی پشت پر اٹھا کر ضرورت مندوں کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ریشم کی چادر اوڑھی۔ ایک سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہی چادر اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ آپ علیہ السلام سردیوں میں ریشم خرید کر رکھ لیتے تھے، گرمیوں میں اسے بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ روز عرفہ آپ نے کچھ گداگروں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، تم پر افسوس، کیا اس دن بھی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ اس دن میں شکم مادر کے اندر رہنے والے بچوں کے لیے بھی اللہ سے رزق طلب کیا جا سکتا ہے اور ان کی خوش نصیبی کی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول، آپ اتنے بڑے نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، پھر آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ جس لقمے پر ماں کی نگاہ پڑی ہو وہاں میرا ہاتھ سبقت کرے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے کہا، میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ مجھے اس چیز سے بچانا کہ لوگ تو میری رضا کے حصول کے لیے مجھ سے محبت کریں اور تو مجھ سے نفرت کرتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر 20 مرتبہ سفر حج کیے لیکن اسے کبھی بھی چابک نہ مارا۔ جب آپ علیہ السلام کی اونٹنی مری تو آپ نے حکم دیا کہ اسے دفن کر دیا جائے تاکہ درندے اسے نہ کھائیں۔ میں نے جب آپ علیہ السلام کی ایک کنیز سے آپ علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق سوال کیا تو اس نے کہا، مختصر طور پر جواب دوں یا تفصیلی طور پر جواب دوں؟ میں نے کہا، مختصر طور پر جواب دو۔ تو اس نے کہا، میں دن میں کبھی آپ علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر نہیں گئی اور رات کو کبھی ان کا بستر نہیں بچھایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو آپ علیہ السلام کی غیبت کر رہا تھا۔ آپ نے رک کر فرمایا، اگر تم سچ بول رہے ہو تو اللہ میری مغفرت کرے، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب کوئی طالب علم آتا تو فرماتے کہ وصیت رسول کو خوش آمدید، پھر فرماتے، جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے
تو زمین کے جس خشک و تر حصے پر اس کا قدم پڑتا ہے تو 7ویں طبقے تک اس کے لیے استغفار کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام 100 غریب خاندانوں کی کفالت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام پسند کرتے تھے کہ آپ کے دسترخوان پر یتیم، نابینا، اپاہج، مساکین موجود ہوں۔ آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے اور ان کے عیال کے لیے بھی کھانا روانہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام روزانہ جتنا کھانا تناول فرماتے اتنی مقدار میں پہلے صدقہ کرتے۔ کثرت نماز و سجود کی وجہ سے ہر سال اعضائے سجدہ کے ساتھ گٹھے گر جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں جمع کرتے رہتے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ گٹھے بھی آپ کے ساتھ دفن کیے گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر پورے 35 برس تک روتے رہے۔ آپ علیہ السلام جب بھی پانی دیکھتے تو رو دیتے۔ آپ کے سامنے جب کھانا لایا جاتا تو آپ رو دیتے تھے۔